والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ حضرت علامہ مولانا پیر محمد غلام مجدد صاحب آستانہ عالیہ منحیث شریف، جمیع علماء کرام اور برادران اسلام، اللہ تعالیٰ پوری کائنات دا خالق و مالک ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دے آخری نبی اور محبوب بندے ہیں۔ صرف میرے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہی نہیں، بلکہ جس کی نسبت میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ چیز بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عزت و احترام والی بن جاتی ہے۔ برادران اسلام، اگر پتھر کی نسبت میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے، وہ پتھر بھی میرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و احترام والا بن جاتا ہے۔ اگر درخت کی نسبت میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے تو وہ درخت بھی میرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و احترام والا بن جاتا ہے۔ اب ذہنوں میں ذرا سوچئے، اگر پتھر کی نسبت میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و احترام والا بن جاتا ہے۔ اگر درخت کی نسبت میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و احترام والا بن جاتا ہے۔ اگر ایک کنتی کی نسبت میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے تو وہ کیا محروم رہے گا دنیا میں یا آخرت میں۔ حضرت وقار، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے محبوب مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، یا رب العالمین شہر مکہ کی قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ دنیا میں لاکھوں کروڑوں شہر موجود ہیں، سارے شہر تیرے اپنے آباد کی ہوئی ہیں، سارے شہر تیرے اپنے بنائے ہوئی ہیں، سارے شہر تیرے اپنے بسائی ہوئی ہیں، صرف شہر مکہ کی قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا، وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب میں شہر مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ اس میں تو رہتا ہے۔ حضرت وقار، اگر ایک شہر کی نسبت میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے تو میرے اللہ تعالیٰ اس کی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ میں رب کریم نے فرمایا، میں شہر مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھا رہا کیونکہ شہر مکہ میں میرے گھر موجود ہے، میں شہر مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھا رہا اس میں جبل نور موجود ہے، میں شہر مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھا رہا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں، میں شہر مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھا رہا وہاں صفا و مروہ موجود ہے، میں شہر مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ اس میں میرا محبوب رہتا ہے۔ حضرت وقار، اگر ایک شہر کی نسبت میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے تو وہ شہر تو اللہ تعالیٰ اس کی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔
اگر ایک امتی میرے آقا علیہ السلام پر صبح و شام درود پاک پڑھے تو وہ نہ دنیا میں محروم رہ سکتا ہے نہ آخرت میں محروم ہو سکتا ہے۔ حضرت وقار علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں میرے آقا علیہ السلام موجود ہوں گے وہی جگہ میرے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جائے گی، میرے اللہ تعالیٰ کو پیاری لگنے لگ جائے گی۔ اگر میرے آقا علیہ السلام غار حرا میں چلے جائیں تو میرے اللہ تعالیٰ غار حرا سے پیار کرتا ہے۔ اگر میرے آقا علیہ السلام غار ثور میں چلے جائیں میرے اللہ تعالیٰ غار ثور سے پیار کرتا ہے۔ اگر میرے آقا علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر انور رکھ کر میں استراحت فرما رہی ہوں تو میرے اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضرت وقار اگر میرے آقا علیہ السلام سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہوں تو میرے اللہ تعالیٰ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود سے بھی پیار کرتا ہے۔ اگر میرے آقا علیہ السلام سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہوں تو میرے اللہ تعالیٰ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضرت وقار اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اے میرے محبوب یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ تک اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اے میرے محبوب ان کو فرما دیجئے اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر یہ مجھ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کو فرما دیجئے فَاتَّبِعُونِي، اے میرے محبوب یہ تیری اتباع کرتے جائیں، جس طرح میرے آقا علیہ السلام کھاتے ہیں اس طرح کھاؤ، جس طرح میرے آقا علیہ السلام پیتے ہیں اس طرح پیو، جس طرح میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز پڑھو، جس طرح میرے آقا علیہ السلام روزہ رکھتے ہیں اس طرح روزہ رکھو، جس طرح میرے آقا علیہ السلام حج ادا کرتے ہیں اس طرح حج ادا کرو، جس طرح میرے آقا علیہ السلام زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس طرح زکوٰۃ ادا کرو۔ جب میرے آقا علیہ السلام کے سانچے میں تمہارے اعمال ڈل جائیں گے پھر میں رب کائنات بھی تجھ بندے سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ درود پاک۔ برادران اسلام میں عرض کر رہا تھا جب تمہارے اعمال میرے آقا علیہ السلام کے اعمال کے سانچے میں ڈھل جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے ساتھ پیار کرنے لگ جائے گا۔ میرے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلے تو بندہ ہو کر مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا، اس وقت تجھے معلوم نہیں تھا کہ میری محبت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جب تو نے میرے آقا علیہ السلام کی سنت مطہرہ پر عمل کیا، میرے آقا علیہ السلام کی شریعت مطہرہ پر عمل کیا، جب میرے آقا علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا، جب میرے آقا علیہ السلام کی فرما برداری کرنا شروع کر دی، اس وقت اللہ تعالیٰ میرے محبوب علیہ السلام میرے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یحببکم اللہ کہ میں رب ہو کر تجھ بندے سے پیار کرنے لگ جاؤں گا۔ حضرت وقار آج محبت ہم بھی کرتے ہیں، محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی کی۔ آج ہماری محبت صرف دعوت تک نعروں تک محدود ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے آقا علیہ السلام کی محبت پر جان مال تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک دفعہ میرے آقا علیہ السلام نے
اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مال پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہن کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ ہر دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں، مجھ سے بازی لے جاتے ہیں، اس دفعہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازی نہیں لینے دوں گا، ان کو جیتنے نہیں دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، اے عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اور آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت وقار تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس حال میں آتے ہیں کہ اپنے جسم پر ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا جو انہوں نے بٹن لگائے ہوئے تھے وہ کھجور کے کانٹوں کے بٹن تھے۔ حضرت وقار حضرت عمر فاروق رضی اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، اے سیدنا صدیق اکبر کیا لائے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اپنے گھر کا سارا مال لے کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، اے سیدنا صدیق اکبر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت وقار تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ابھی یہ بات جاری تھی کہ آسمان سے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اپنی نگاہ کرم آسمان کی طرف اٹھائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان کے سارے فرشتوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس جیسا لباس پہنا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں اس حال میں تشریف لائے تو میرے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے سارے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس جیسا لباس پہن لو۔ حضرت وقار پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے کہیں یہ سارا مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر قربان کر کے کہیں بچتا تو نہیں رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات پوچھی تو حضرت وقار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری ہو گئے، رو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ انا رادن یا رسول اللہ میں راضی ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کے راستے پر سارا مال قربان کر کے راضی ہوں۔ حضرت نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ حضرت وقار اگر آج دنیا کے اندر کسی سیاستدان کو وزیر اعظم کا فون آ جائے اور بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ میری طرف وزیر اعظم کا فون آیا ہے، میں قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر کہ جس کی طرف میرے اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ حضرت وقار آؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ سچی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ یاد دنیا ساری رکھ لے یا سونے دی یاری رکھ لے رب فرمایا کول بلا کے سونے نو ہر شے چاندی واری رکھ لے میں جڑی مخلوق بنائی ہے اے دی تو سرداری رکھ لے دین ہوئے یا دنیا کریم وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند روشی پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا آؤ ذکر نبی کریں آؤ ذکر نبی کریں کہ محفل شاد ہو جائے آؤ ذکر نبی کریں کہ محفل شاد ہو جائے کہیں عرش معلا پر ہماری یاد ہو جائے کہیں عرش معلا پر ہماری یاد ہو جائے کیونکہ یہ وہ ذکر مکرمہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل ست تکریم میرے شیخ طریقت حضور وسطامی زمان کے لخت جگر میرے پیر و استاد پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر غلام جدد صدیقی صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور نعت خان حضرات اور برادران اسلام اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ اس کی عبادت کریں چنانچہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ میری عبادت کریں اور میری معرفت حاصل کریں چنانچہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ میری عبادت کریں تو دوستان گرامی قدر اب کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرما کر درمیان میں ایک واسطہ بنایا جسے واسطہ رسالت کہا جاتا ہے اور فرمایا کہ اگر میری عبادت کو سمجھنا چاہو تو میرے محبوب کو دیکھ لو
یہ تمہیں بتائیں گے کہ میری رضا کیا ہے۔ اور ویسے بھی فطری طور پر انسان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ انسان ہر کام سے پہلے کوئی نہ کوئی نمونہ چاہتا ہے۔ مثلا سائنس کا استاد اگر فارمولہ بیان کرے تو طالب علم صحیح طور پر نہیں سمجھ سکے گا، اگر لیبارٹری میں لے جا کر عملی طور پر کر کے دکھائے تو جلدی سمجھ آ جائے گی۔ تو اب انسان بارگاہ الہی میں سوال کرتا ہے، یا رب العالمین میں تیری رضا کا طالب ہوں، میں تیری عبادت کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میری تعلیمات سے پتہ چلے گا، یا اللہ میری تو طبیعت ہے کہ میں نقل کیا کرتا ہوں، میں کسی چیز کو دیکھ کر چلا کرتا ہوں، الہ العالمین مجھے نمونہ چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے میرے بندے میں نے تمہیں نمونہ دے دیا۔ یا اللہ کون سا نمونہ دیا ہے؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ دوستان گرامی قدر نمونہ بے عیب ہونا چاہیے، اس کے اندر نہ کمی قابل برداشت ہے اور نہ نقص قابل برداشت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے نبی کریم علیہ السلام کی صورت اور سیرت کو بے عیب اور بے نقص بنایا، اس انداز سے بنایا کہ محبوب کے ظاہر و باطن میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تبھی تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کی اس انداز کو کسی شاعر نے اپنے انداز میں اس طرح بیان کیا ہے کہ تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر انداز سے حسین بنایا، جمیل بنایا، دل آویز بنایا، دلکش بنایا۔ تبھی تو حضرت حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ بول اٹھے، آپ فرماتے ہیں کہ تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی صورت تیری۔ اب آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی مثال سنیں اور اپنے ایمان تازہ کریں۔ برادران اسلام، مکے کا ایک قریشی مدینہ منورہ تجارت کی غرض سے آیا، سارا دن تجارت کرتا رہا، سارا دن تجارت کرتا رہا۔ شام کے وقت سوچا کہ رات کا بسر کروں گا، خیال آیا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتا ہوں۔ پھر اپنی سابقہ سیاکاریاں سامنے آ گئی کہ ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستایا تھا، کیسے منہ دکھاؤں گا۔ پھر خیال آیا کہ شاید وہ مجھے پہچان نہ پائیں۔ کہتا ہے کہ جب میں وہاں گیا تو نبی کریم علیہ السلام اپنی بکریوں کا دودھ دو رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات میں آپ کا مہمان ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ کہتا ہے کہ جب اپنی بکریوں کا دودھ دو کر فارغ ہوئے تو سیدھے میرے پاس تشریف لے آئے اور مجھے فرمایا کہ اے میرا آج کا مہمان بننے والے، میرے گھر میں اور تو کوئی چیز نہیں ہے کہ میں تیری خاطر کر سکوں، یہ دودھ ہے یہ پی لو۔ کہتے کہ میں نے وہ
وہ سارا دودھ پی لیا اور رات آرام سے بسر کی. جبکہ نبی کریم علیہ السلام کے اہل خانہ بھوکے رہے. کہتا کہ جب صبح ہوئی پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بکریوں کا دودھ اور مجھے پینے کے لیے پیش کر دیا. کہنے لگا کہ میں یقین کرنے لگا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے, لہٰذا میں نے سوال کر ہی دیا, یا محمد اما عرفتنی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ارے کیوں نہیں, تم فلاں قریشی کے بیٹے ہو اور فلاں قبیلہ سے تعلق رکھنے والے ہو, اور تجھے یاد ہے کہ جب میں تمہاری گزی سے گزرتا تھا تو تم کتنا برا سلوک کرتے تھے. کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آپ کے ساتھ وہ سلوک, لیکن آپ کا یہ سلوک کہ اہل خانہ کو بھوکا رکھا اور دودھ مجھے پینے کے لیے پیش کر دیا. تو میرے کریم نے فرمایا ارے وہ تمہارا کردار ہے, یہ خدا کے یار کا کردار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق. کہنے لگا میں دودھ نہیں پیوں گا. فرمایا کیوں نہیں؟ کیا اپنی سابقہ سے آگاریاں سامنے آ گئی, کیا اپنے ظلم یاد آ گئے؟ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دودھ بعد میں پیوں گا, پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیجئے. اس لیے میں کیوں نہ کہوں کہ تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے, تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. برادران اسلام, نمونہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کامل ہو اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا رہنمائی حاصل کر سکے. حضور نبی کریم علیہ السلام امیر کے لیے بھی نمونہ ہے اور غریب کے لیے بھی, استاد کے لیے بھی نمونہ ہے اور شاگرد کے لیے بھی, پیر کے لیے بھی نمونہ ہے اور مرید کے لیے بھی. برادران اسلام, اگر کوئی بچہ ہے تو قبیلہ بنی سعد کی وادی میں پلنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے. اگر کوئی اولاد ہے اور چاہتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے تو اسے دیکھے جو کائنات کا تاجدار ہے مگر ماں کی بکریاں چرا رہا ہے. اگر کوئی نوجوان ہے تو ابو طالب کے گھر سے جوانی کی بہاریں متر کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے. آج لوگ کہتے ہیں کہ جوانی مستانی ہوتی ہے, جوانی میں پتہ نہیں چلتا کردار کیا سے کیا ہو جاتا ہے. لیکن آؤ خدا کی قسم, مکہ کی وادی میں پروان چڑھنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم جوانی کو دیکھو. حسن و جمال کا یہ حال ہے کہ ہر کوئی اس کے چہرہ انور کی زیارت کرنا چاہتا ہے. اس حسین و نازنین کے شرم و حیا کا یہ عالم ہے کہ صحابہ کہتے ہیں لوگوں آمینہ کے لال عالم جوانی میں اتنی حیا والے تھے جتنی کماری لڑکی دوپٹے میں حیا والی ہوتی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ حیا والے تھے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. آج کا نوجوان تو حیا سے عاری ہو گیا ہے. ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بے حیا ہو گیا ہے اور ہمارا میڈیا اس پر مزید ڈش کیبل اور انٹینا تو ہمیں آج دانستہ طور پر گمراہ بنانا چاہتے ہیں. مگر میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے نوجوان, تیری منزل یورپ اور امریکہ نہیں بلکہ تیری منزل تو مدینہ ہے. سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے, سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے. حیا سر پیٹتی ہے, عصمتیں فریاد کرتی ہیں. عالم یہ ہے کہ اگر باپ تماچا مارتا ہے تو بیٹا پولیس کو اطلاع دے دیتا ہے. ارے مصطفی نوجوان,
جس یورپ اور امریکہ کی پیروی کو تو اپنا حسن سمجھ رہا ہے، آج اسی کے شہر لندن کی 1 لاکھ پتی عورت خودکشی کر کے مر رہی ہے۔ اگلے دن اخبار میں آیا کہ وہ اپنی وصیت میں لکھ کر گئی ہے کہ میں اس معاشرے اور سوسائٹی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مر رہی ہوں کہ یہاں میری عزت محفوظ نہیں ہے، یہاں ہماری عصمتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ارے مصطفی نوجوان، اس کے دامن سے وابستہ ہو جا کہ جس کے